السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے، اور سوال کرنے والا ایک کرسچن ہے، نام اس کا رفیع ہے، بتا رہا ہے تو یقین مانی اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کیسے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے؟ تو آئیے ناظرین، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پہ خاموش کیوں ہے، پھر بعد میں جواب ہی دیا ہے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اس لڑکے کی زبانی سوال سناؤں، پھر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی جواب سناؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ذاکر نائک، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کے بیانات ہمیشہ سنتا رہتا ہوں۔ سر، آپ سے میرا سوال یہ تھا۔ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام رفیع ہے۔ آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں۔ جی تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھائی سوال پوچھیے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال۔ وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک، مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ، تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ۔ سمجھ گیا؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے۔ رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے؟ جی ہاں۔ تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی حصے میں ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے، تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ بھائی صاحب رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہو، بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے، آپ خراب انسان ہے، بول سکتا ہوں میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل۔
ठहरा सकता हूँ? नो सॉरी मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ? नहीं आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? नहीं आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता थे, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन दो ऐसे घर है जो गलत नहीं करते, हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की महीने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इस्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इस्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है? मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, आमीन जन्नत फिरदौस। आमीन। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इस्लाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते हैं तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी सही आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इस्लाम अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है, वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेंगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त मैं हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इस्लाम साहब को और उनकी सारी कसरें ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्लाम साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क, अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स, और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ, अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इस्लाम साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर थे, फौरन सुन लेता था। अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स सर मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो यहां के उल्मा माशाअल्लाह, जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर के साथ, सूरह असर, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, वल असर, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लॉस में है, सिवा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, अमल सॉलिहात है, व तवासौ बिल हक़, लोगों को दावत देते हैं, व तवासौ बिस सब्र। तो दावत देना हर एक का फर्ज है।
تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے، نمبر 1، کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں، یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ، پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی حیات مقصد، میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، امریکہ جانا، یو کے جانا، ویسٹرن، اور مجھے کیا بولتے ہیں، ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں، ارے بلے کیا کس نے حالات کو، آپ لوگوں نے، اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے، 1000 درجہ، معافی چاہتا ہوں، آپ پاکستان میں رہیں گے جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں، اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں، ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں، امریکہ میں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال، جیسا میں نے کہا، گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ساتھ دیجئے، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو۔ یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو، کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو۔ اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی، گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا۔ آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ، ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس، یہ پارٹی چھوڑو، جو بھی پارٹی ادھر ہے، یہ پارٹی کو بازو رکھو، کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ایک مسلم جیسا جاؤ، دوسرے مسلم سے ملو۔ یہ پارٹی کے چکر میں، کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو، محبت سے بات کرو، اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی بنے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث پڑھو۔ اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے، بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں، ان کی زندگی دیکھو۔ آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے۔ ہماری حالت بری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں۔ 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہتھیار دیے، کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب 1 سال پورے ہو جائیں گے کل، 16 کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے۔ 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے۔ اور ایک بڑا مجمع تھا ٹرکی میں نے آن لائن خطاب کی تھی اس کے اوپر، اور بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں، تو میں نے بھی خطاب کی ادھر 10 منٹ کی۔ میں پاکستان کے آنے کے پہلے وہ خطاب کی ملیشیا سے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مانی کی طور پہ پاک ہو، انشاءاللہ پاک ہو، تاکہ اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ انشاءاللہ دعا کرتے، آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے یہ وقت آئے گا، چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی 3 جگہ پہ، انشاءاللہ 7 سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی، اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہیں گا اس وقت۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔
تو ناظرین پتہ یہ چلا پاکستان یعنی پاک کا مطلب پاک پکیزہ. ناظرین بات تو اس کی بھی صحیح ہے کہ نام ہمارے ملک کا پاکستان ہے لیکن کام چیک کریں. یقین مانیے میرے خیال کے مطابق اللہ ہمیں معاف فرما دے. اتنے گناہ تو پہلی قوموں کے اندر نہیں تھے جتنے ان کے اندر پائے جا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور ناظرین یقین مانیے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی؟ اللہ معافی دے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. یقین مانیے کون سا ایسا گناہ ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا؟ تو ناظرین یہی تو مین وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں آتے. نام پاکستان ہے لیکن رب العالمین کا کبھی دروازہ ہی نہیں کھڑکایا، رب العالمین کی کبھی کنڈی ہی نہیں کھڑکائی. ناظرین چلو اتنی تو اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے تو رب سے معافی مانگے، رب سے توبہ کرے. لیکن میں پھر وہ جملہ کہہ دوں آگے سے، یہ سوال کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہو گیا تو آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں پہ کون سا معاذ اللہ قیامت والے دن اکیلے نے ہم نے پھنسنا ہے، اور بھی بڑے کھڑے ہوں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی کہ ایسی سوچ ہوگی انسان کی، پاکستان کے ایسے، یعنی کہ ایسی ان کی سمجھ ہوگی ابھی کوئی گل نہیں اتنے کہنا کلے اور بھی بڑے پھنسے ہونے ہیں. ناظرین یقین میں یہ تو بات ہی ہے نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اگر آپ سورہ شعراء کی آیتیں پڑھیں گے، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. ناظرین جنت تو مومنوں کے پاس کر دی جائے گی، جہنم کو دور رکھا گیا ہے. اس لیے دور رکھا گیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ڈرا ڈرا کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اور اگلی بات یہ سورہ شعراء کا آپ مطالعہ کریں گے، فرمایا ہم ان ظالم لوگوں کو ایسے پھینکیں گے جہنم کے اندر، یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے، وہ نیچے جائے گا پیچھے دوسرا جائے گا. قرآن پاک کی آیت ہے فَكُبْكِبُوا، یعنی وہ ایسے آواز آئے گی. اس کا مطلب فَكُبْكِبُوا فرمایا ایسی آواز آئے گی جیسے بندہ چھت پہ چڑھ کے کوئی چیز پھینکے تو کیسی آواز آتی ہے، ایسی فَكُبْكِبُوا، ایسی آواز آئے گی زمین پہ وہ گرے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. باقی ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.